بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے ترجمہ۔ اس سے جو پہلی آیات تھی ان میں تذکرہ یہ ہوا تھا کہ اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی سود کھانا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین جہنم، اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور کیا کرو اس سے بچنے کے لیے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کا نزول کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ انسان معاشرہ خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہو، غالب ہو، جس معاشرے پر خدا اور رسول کی نافرمانی غالب ہو، وہ پھر توقع رکھے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، یہ توقع بجا نہیں ہے، بے جا ہے۔ کیونکہ قرآن فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس کے بعد سے ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت لے جاؤ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اس جنت کی طرف جانے میں اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں سبقت لے جاؤ۔ سارعوا، جیسے کل آیا تھا وہ اہل کتاب، اچھے یہودی اہل کتاب، ان کے بارے میں یسارعون فی الخیرات، کہ یہ خیرات میں سرعت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی ہے، اس کی دوسری شکل ہے سارعو، تم بھی سرعت کے ساتھ، اور یہ سارعو میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا معنی ہے، یعنی ایک دوسرے سے جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں۔ اور اگلی آیات میں پھر خود قرآن نے وضاحت کی ہے کہ یہ مغفرت کی طرف کیسے انسان جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہے استغفر اللہ، جلدی جلدی کہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کہے میں مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کر رہا ہوں، یہ مراد نہیں ہے۔ جب تک کہ اس استغفر اللہ کے ساتھ اس کا قلب بھی شامل اور اس کا عمل بھی شامل، ارادہ بھی شامل نہ ہو۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے جنت تیار کی گئی۔ ادھر جہنم کے لیے کیا کہا تھا؟ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للکافرین۔ کون سے کافر؟ جو بس جو غیر مسلم ہے؟ نہیں، وہاں پہ کیا بتایا؟ سود کھانے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ جو سود کھا رہے ہیں، اللہ سے سورہ بقرہ میں گزر چکا، اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اس میں جائیں گے جو ہے ہی کافروں کے لیے۔ یعنی کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ کی نافرمانی انہیں کفر کی طرف لے جائے گا۔ اور مغفرت کی طرف جلدی کرو، تاکہ کس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو؟ اعدت للمتقین، وہ جنت کے جو صاحبان تقوی کے لیے تیار کی گئی۔ بے تقوی لوگ نہیں جا سکتے جنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی سے قبولیت اعمال ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔
یہ میں آیت بار بار تکرار کرتا ہوں جب بھی تقوی کا آتا ہے، تاکہ یہ بیٹھ جائے ذہنوں میں، تاکہ یہ بیٹھ جائے۔ بے تقوی کچھ قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جنت بھی کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، چونکہ انہی کے اعمال قبول ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔